آج 8 میں خوش آمدید. میں ہوں شرجیل ارشد. بلیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے. شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری سے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ آج شیڈیول کے مطابق ہوگا. دونوں ٹیمیں کچھ دیر میں اسٹیڈیم پہنچ جائیں گی. انگلینڈ کے میڈیکل پینل نے کھلاڑیوں کی کلیئرنس دے دی ہے. انگلش کرکٹ بورڈ نے پی سی بی کو باضابطہ آگاہ کر دیا ہے. کپتان بین سٹوکس سمیت 7 کھلاڑی وائرل انفیکشن کا شکار ہو گئے تھے. تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے افضل جاوید سے. افضل، اپڈیٹ کیجیے گا، اب کھلاڑیوں کی طبیعت کیسی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد پہنچ جائیں گے کھلاڑی اسٹیڈیم میں؟ جی بالکل، ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے. جو انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان ہے بین سٹوکس میں، جو انگلینڈ کے 7 ٹاپ کرکٹرز ہیں، وہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے تھے. گزشتہ روز بھی جو ہے پریکٹس سیشن میں شرکت نہیں کی تھی اور یہ ٹیسٹ میچ جو ہے پنڈی کا آج کا روز جو ہے تذبذب کا شکار تھا کہ آج ٹیسٹ میچ شروع ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن جو گزشتہ روز جو انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ دی گئی ڈاکٹرز نے، اور آج صبح جو دوبارہ میڈیکل چیک اپ کیا گیا، اس کے بعد انگلینڈ کے جو میڈیکل پینل نے انگلش کرکٹ کے کھلاڑیوں کو جو کلیئرنس دی، اس کے بعد انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ انگلینڈ کا جو ٹیسٹ پلینگ اسکواڈ ہے وہ آج شروع ہونے والے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ کے لیے دستیاب ہوگا. جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو آج سے راولپنڈی میں یہ پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہونے جا رہا ہے وہ شیڈول کے مطابق ہوگا اور دونوں ٹیمیں کچھ ہی دیر میں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے وہ پہنچ جائیں گی. میں آپ کو بتاتا چلوں، جو وائرل انفیکشن ہوا تھا اس سے انگلینڈ کے 7 کرکٹر اور 7 جو آفیشلز ہیں وہ بیمار ہوئے تھے اور گزشتہ روز سے مکمل ان تمام کھلاڑیوں کی اور آفیشلز کی ٹریٹمنٹ کی جاتی تھی اور آج صبح دوبارہ میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد تمام کھلاڑی مکمل فٹ پائے گئے اور اب 9:30 بجے جو ہے ٹاس شروع کیا جائے گا. اس سے پہلے اس ٹیسٹ سیریز کی جو ٹرافی کی تقریبیں رونمائی ہیں دونوں ٹیموں کے کپتان بابر اعظم اور بین سٹوکس کریں گے اور اس کے بعد 9:30 بجے ٹاس ہوگا. 10 بجے یہ ٹیسٹ میچ دوبارہ شروع کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے افضل، یہ بھی بتائے گا کہ جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے اس حوالے سے کیا کہا ہے؟ ہاں جی دیکھیے، جو انگلینڈ کا جو میڈیکل پینل تھا وہ گزشتہ 24 گھنٹے سے تمام انگلش کرکٹرز اور آفیشلز کو ہے میڈیکل چیک اپ جو ہے گامزن تھا اور گزشتہ روز جو ٹریٹمنٹ دی گئی تھی، رات کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ اور انگلش کرکٹ بورڈ کے حکام جو ہے اس معاملے پر تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے ان کی بھی مشاورت جاری رہی. ڈاکٹرز کی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا جاتا رہا اور رات کو اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ آج صبح دوبارہ تمام کھلاڑیوں کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا. اگر کھلاڑی مکمل فٹ ہوتے ہیں تو میچ شیڈول کے مطابق ہوتا ہے، اگر کھلاڑی فٹ نہیں ہوتے تو آج کے بجائے جمعے کے روز سے پہلی ٹیسٹ میچ شروع کیا جائے گا. لیکن آج صبح جب تمام ڈاکٹرز نے کھلاڑیوں کا میڈیکل چیک اپ کیا تو کھلاڑی صحت مند قرار پائے گئے اور ای سی بی کی جانب سے بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ پلینگ 11 اسکواڈ جو انگلینڈ کا ہے وہ پاکستان کے خلاف دستیاب ہوگا. جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج سے ہی یہ ٹیسٹ میچ شیڈول کے مطابق پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. ٹھیک ہے افضل، یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستانی ٹیم کا کیا مورال ہے؟ اب سے کچھ دیر بعد کب تک ٹیم میدان میں پہنچ جائے گی؟ جی دیکھیے، تقریباً 9:15 بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کی جو ٹیمیں ہیں وہ ہوٹل سے نکل کے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پہنچیں گی اور جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹاس سے پہلے دونوں ٹیموں کے کپتان جو ہیں اس سیریز کے حوالے سے جو ٹرافی کی تقریبیں رونمائی ہیں وہ کریں گے. اس کے بعد ٹاس کیا جائے گا اور ٹاس کے بعد جو ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں 3 سے 4 جو ہے نئے چہروں کو اس پنڈی ٹیسٹ میں کھیلنے کا موقع دیا جائے گا اور امکان یہی بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ ان میں جو سعود شکیل، محمد علی اور زاہد محمود ان کی کنفرمیشن اب تک بتائی جا رہی ہے کہ ان کو آج پنڈی ٹیسٹ میچ میں ٹیسٹ کیپ دی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ افضل جاوید، اپڈیٹ کر رہے تھے. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 15 روز کے لیے برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی اس بار. موجودہ قیمتیں 15 روز کے لیے رہیں گی برقرار. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ 15 دسمبر تک ڈیزل 235 روپے 30 پیسے اور پیٹرول 224 روپے 80 پیسے میں ہی فروخت کیا جائے گا. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے قیمت برقرار رہے گی اور وہ اگلے 15 دن جو موجودہ قیمت ہے جو پچھلے قریباً 2 مہینے سے چل رہی ہے. وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ سردیوں کے پیش نظر مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے کمی کی گئی ہے. نئی قیمت 181 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہوگی. لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 7.5 روپے کمی کی گئی ہے جس کی نئی قیمت 179 روپے فی لیٹر ہوگی. وزیر خزانہ نے ٹیکس ریٹرن جمع کرنے کی تاریخ میں بھی 15 دن کی توسیع کا اعلان کر دیا.
خبر نے شمالی وزیرستان سے، جہاں شیوا کے علاقے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ایک دہشت گرد جہنم حاصل ہو گیا۔ ISPR کے مطابق شیوا میں دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا، جس کے دوران ایک دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں کوہاٹ سے 35 سالہ حوالدار پاروش بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ استعفوں اور اسمبلیوں کی تحلیل پر غور و فکر جاری ہے۔ پنجاب میں تو نئے انتخابات کے لیے PTI نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 مارچ سے قبل پنجاب میں نئے انتخابات ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف نون لیگ کے ہر وار کے لیے تیار ہے۔ ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں۔ استعفے دیں گے یا اسمبلیاں تحلیل کریں گے؟ کسی ایک آپشن کے ساتھ عمران خان آگے بڑھیں گے؟ پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے PTI کے پارلیمانی بورڈ کی تشکیل پر کام شروع ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے 3 ریجن پر مبنی بورڈز تشکیل دیے جائیں گے۔ بورڈز کو وسطی، جنوبی اور اپر پنجاب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تینوں بورڈز کے اجلاسوں کی صدارت عمران خان خود کریں گے۔ بورڈز میں شاہ محمود، اسد عمر اور تینوں ریجن کے صدور اور سیکریٹریز شامل ہوں گے۔ بورڈز کا اجلاس آئندہ ہفتے عمران خان کی قیادت میں مرحلہ وار ہوگا۔ تحریک انصاف کی جدوجہد کے خلاف نون لیگ کیا چال چلے گی؟ فواد چودھری کہتے ہیں ہم ہر وار کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بتایا پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آئی یا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا تو ان دونوں صورتوں میں فوری ووٹنگ کروا کر یہ تحریکیں ناکام بنا دی جائیں گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 مارچ سے قبل پنجاب میں نئے انتخابات ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے 20 سے 25 ممبران ٹکٹ کے لیے تحریک انصاف سے رجوع کر رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سفتین خان سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے عمران خان کو اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے آئینی اور قانونی طریقہ کار سمیت دیگر امور پر بریفنگ دی ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان سے زمان پاک میں سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے پارٹی رہنما ہاشم جمع بخت اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سفتین خان نے ملاقات کی۔ اسپیکر سفتین خان اور عمران خان کے درمیان پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے آئینی اور قانونی طریقہ کار سے متعلق بات چیت ہوئی۔ سفتین خان نے پارٹی چیئرمین کو مختلف آپشنز اور دیگر امور پر بریفنگ بھی دی۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ اور لاہور سے تعلق رکھنے والے پارٹی کارکنوں کی بھی چیئرمین عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ چیئرمین عمران خان نے سینئر کارکنان کی پارٹی سے وفاداری کو سراہا اور آئندہ کے لاہے عمل پر گفتگو کی۔ پرویز خٹک کی زیر صدارت وزیر اعلی ہاؤس پشاور میں PTI رہنماؤں کی بیٹھک لگی، جس میں ارکان اسمبلی نے عمران خان کی ہدایت پر مستعفی ہونے کے عزم کا اظہار کیا۔ اجلاس میں وزیر اعلی سمیت ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ عمران خان جب کہیں گے استعفے دے دیں گے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر جلسہ ہوا، جس میں بلاول بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا چاہیں تو دے دیں، پیپلز پارٹی مقابلے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دوں گا، پہلے تو اب آپ ہمارے استعفے لینے آئے تھے، خود اپنے استعفیٰ دینے شروع کر دیے، مگر یہ بھی جھوٹ ہے۔ پختونخوا سے استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ پنجاب سے استعفیٰ نہیں دیں گے۔ یاد نہیں آپ کو نیشنل اسمبلی نے اسے استعفیٰ تو دیے تھے، جیسے جیسے بائی الیکشن شروع ہو گئے تو عدالت پہنچ جاتے ہیں کہ پلیز جناب ہمارا استعفیٰ وصول نہ کرو، ہم سیاسی شوشہ کر رہے تھے آپ سے، وہ اپنا سیلری تو لے رہے ہیں، اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہو تو دے دو، پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ پاکستان پیپلز پارٹی کٹپٹلیوں سے نہیں ڈرتی، پاکستان پیپلز پارٹی سلیکٹڈ ڈرامہ باز سے نہیں ڈرتے۔ بلاول بھٹو کی تقریر سنانے کے لیے تحریک انصاف کے طرز پر بڑی اسکرینز تو لگا لی گئی، نقل تو کر لی گئی، لیکن لوگ کہاں سے آنے تھے؟ فواد چودھری کا رد عمل۔
ट्वीट किया, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयानिए के बहरान का शिकार है। पीडीएम के नाम पर चूंचू का मुरब्बा बना तो दिया गया, अब इस चूंचू के मुरब्बे की नौमौलूद क़यादत तहरीक इंसाफ की तूफानी सियासत के सामने खड़ी नहीं हो पा रही। घटिया गुफ्तगू से आप वोट नहीं बना सकते और इस गुफ्तगू के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ इंतखाबात की देर है। बिलावल भी मरियम के हमसाये में महल खरीद कर अब्बू समेत वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। ओहदा संभालने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से भी अलग अलग मुलाकातें की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ओहदा संभालने के बाद वजीर आजम हाउस पहुंचे और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वजीर आजम ने ओहदा संभालने पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद दी और कहा कि पाक फौज की क़यादत करना एक बड़ा एजाज है। उम्मीद है आपकी क़यादत में मुसल्लह अफवाज मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का मजीद बेहतर तरीके से मुकाबला करेंगी। पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ व सलामती और दहशत गर्दी की अफरियत से निमटने में पाक फौज के किरदार पर पूरी कौम को फख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की। इससे पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी ऐवान सदर में सदर मुमलिकत से मुलाकात की। मुलाकात में पाक फौज के पेशेवराना उमूर पर बातचीत की गई। सदर मुमलिकत ने ओहदा संभालने पर दोनों जनरल्स को मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। ट्वीट में इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की कि नए फौजी क़यादत एतमाद के इस फुक़दान को खत्म करने के लिए काम करेगी जो गुज़िश्ता 8 माह में रियासत और कौम के दरमियान पैदा हुआ। इमरान खान के ट्वीट पर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा, आपकी यादाश्त 2018 तक नहीं जाती जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, इन अफसरान को मुतनाज़ बनाया और इनके मुस्तकबिल तबाह किए। कायद आज़म का ये फरमान इस वक्त याद नहीं आया। आपकी सियासत आपके हाथ, आंखें और कानों की रुखसती के साथ दफन हो गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने मुतनाज़ बयान पर मुसर्रत जमशेद चीमा को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। परवेज इलाही का कहना है कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के खिलाफ है। इलाही ने मुतनाज़ा बयान पर तर्जुमान वज़ीर आला और पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। मुसर्रत जमशेद चीमा को शोकाज नोटिस इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान पर जारी किया गया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने मुसर्रत जमशेद चीमा से मुतनाज़ा बयान पर वज़ाहत भी तलब कर ली है। परवेज इलाही का कहना है कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के खिलाफ है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लंदन वापस पहुंच गए। शरीफ खानदान के दीगर अफराद भी हमरा हैं। शरीफ फैमिली जिनेवा से हीथ्रो एयरपोर्ट वापस आई। शरीफ खानदान 20 नवंबर को यूरोप रवाना हुआ था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन वापस पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बलदियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कराने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन के इजलास में बताया गया है कि पंजाब में बलदियाती इदारों की मुद्दत जनवरी 2022 में खत्म हो चुकी। तीसरी दफा हल्का बंदियों का आगाज होने जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तमाम सूबों में बलदियाती इंतखाबात करवा चुके या करवाने वाले हैं, सिर्फ पंजाब में इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं हो सका। इजलास में हिदायत की गई कि इंतखाबात के लिए तारीख पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत की जाए। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कराने का फैसला किया गया है। कर ली जाए लाहौर की। लाहौर में एक बार फिर सरकारी आटे का थैला नायाब हो गया। फ्लोर मिल मालकान और महकमा खुराक के दरमियान मुज़ाकरात के बावजूद जनरल स्टोर्स पर सरकारी आटा कम ही दस्तयाब है। वजह क्या है, जान लेते नुमाइंदा आज न्यूज हुमा बट से। क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं। जितने भी जनरल स्टोर्स हैं वहां पर आटे का थैला जो है, जो कि सरकारी आटा है, सरकारी आटे का थैला जिसकी कीमत अब बढ़ा दी गई थी और वो 645 और 695 के पास अराउंड ये बिक रहा था। अब ये थैला जो है ये बिल्कुल भी यहाँ पर नायाब होता जा रहा है। लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा से देखते आए हैं, जब से ही ये सिलसिला शुरू हुआ हुकूमतों का, उसके बाद से ही आटा जो है
وہ بہت مشکل سے دستیاب ہوتا ہے ہر اسٹور پر، وہ چاہے یوٹیلیٹی سٹورز ہوں یا پھر جنرل سٹورز ہوں، ہر جگہ پر یہی صورتحال ہے۔ فلور ملز مالکان کے حکومت کے ساتھ کچھ مذاکرات ہوئے تھے جن میں انہوں نے کہا تھا کہ گندم جو ہے، سرکاری گندم جو ہے وہ انہیں دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے آٹا دستیاب کرنا لوگوں کو اور تمام جگہوں پر سپلائی کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر یہ جتنی زیادہ لیٹ ہوتی جائے گی یہ سرکاری گندم، اتنا ہی زیادہ ایک تو آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سپلائی بھی لیٹ ہوتے جائے گی اور لوگوں کو کم دستیاب ہوگا۔ وہی صورتحال اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مذاکرات جو ہیں وہ ایک طرح کے ناکام ہی رہے ہیں، نہ حکومت کی طرف سے کوئی بات سامنے آئی ہے اور نہ ہی فلور ملز مالکان کی طرف سے، جس کی وجہ سے ابھی فی الحال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی جنرل سٹورز پر آپ چلے جائیں، جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر چلے جائیں، بہت مشکل سے سپلائی جو ہے وہ آٹے کی دستیاب ہوتی ہے اور لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں، انتظار کیا جاتا ہے، مارے پھر رہے ہیں جگہ جگہ پر، اور ساتھ میں جو آٹا چکی ہے وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آٹا جو ہے وہ کافی زیادہ مہنگا دستیاب ہے، لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور حکومت سے بار بار یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپس کے لڑائی جھگڑے چھوڑ کر کم از کم عوامی ریلیف کی طرف توجہ دی جائے تاکہ لوگوں کو جو چیزیں اشیاء خوردونوش جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ مل جائیں۔ لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال حکومت بھی کچھ خاص توجہ جو ہے وہ نہیں دے پا رہی ہے ان تمام چیزوں کی طرف، کچھ خاص کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، عوام بھی پریشان ہیں اور محکمہ خوراک اور فلور مل مالکان کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، تاہم اب بھی فلور مل مالکان سستا آٹا دینے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ ہوما بٹ اپڈیٹ کری تھی، بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے شمسی سوسائٹی میں باپ کے ہاتھوں قتل ہونے والی 3 بچیوں اور ان کی ماں کی تدفین کر دی گئی۔ ملزم فواد زخموں کی وجہ سے بول نہیں سکا، موبائل فون پر ٹائپ کر کے بیان دیا ہے کہ بیوی کے جھگڑوں سے تنگ آ گیا تھا۔ ملزم نے ٹریڈنگ کے لیے رقم دینے والے 7 انویسٹرز کی تفصیلات بھی پولیس کو فراہم کر دی ہیں۔ کراچی کے علاقے شمسی کالونی کی فضا سوگوار ہے۔ باپ کے ہاتھوں قتل ہونے والی 3 بچیوں اور ان کی ماں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز جنازہ میں لواحقین کے علاوہ متعلقہ پولیس اہلکاروں اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ایک ہی گھر سے 4 جنازے اٹھے تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم فواد نے ان 7 انویسٹرز کے نام اور تفصیلات فراہم کر دی ہیں جن کے سرمایے سے ملزم فوڈ انڈسٹری میں ٹریڈنگ کر رہا تھا اور گزشتہ 6 ماہ سے پارٹنرز کو منافع نہیں دے پا رہا تھا۔ انویسٹرز ملزم سے منافع کے ساتھ اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا بھی کر رہے تھے۔ پولیس نے ان 7 انویسٹرز کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فواد کے انویسٹرز کے فون اور بینک اکاؤنٹس کی بھی چھان بین کی جائے گی۔ کوئٹہ کے علاقے بلیلی روڈ پر بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک پر خودکش دھماکے میں ایک پولیس ASI سمیت 4 افراد جاں بحق، 28 افراد زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ کا علاقہ بلیلی بنا دہشت گردی کا نشانہ۔ پولیو مہم کی سیکیورٹی پر مامور بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک پر ایک گاڑی کے ذریعے خودکش حملہ کیا گیا۔ دھماکے میں پولیس کے ASI، راہگیر ماں اور اس کے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ خاتون کے شوہر ظفر اور بیٹے نعمان سمیت 24 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ شہید ASI محمد ابراہیم کی نماز جنازہ پولیس لائن کوئٹہ میں ادا کی گئی، جس میں صوبائی وزیر داخلہ، پولیس، FC اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ خاتون اور اس کے 2 بچوں کی نماز جنازہ نواں کلی شاہ عالم قبرستان میں ادا کی گئی، جس میں رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
خودکش حملے کا مقدمہ پولیس کی مدیت میں نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی ایکٹ اور ایکسپلوزیو ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واقعے کی مذمت کی اور زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ اورگزے میں کوئلے کی کان میں گیس بھر جانے سے دھماکے کے نتیجے میں 9 کارکن جاں بحق ہو گئے۔ 4 مزدوروں کو زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا گیا۔ لوور اورگزئی کے علاقے دولائی میں کوئلے کی کان میں معمول کے مطابق کام جاری تھا کہ اچانک دھماکہ ہو گیا۔ دھماکہ کان میں گیس بھر جانے سے ہوا۔ 13 مزدور ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 4 مزدوروں کو زخمی حالت میں نکالا گیا، جبکہ 9 کارکنوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ ہنگو ہسپتال میں زخمی کارکنوں کا علاج جاری ہے، جہاں بک کارکنوں کی لاشیں تدفین کے لیے آبائی علاقوں میں بھیج دی گئیں۔ ڈی سی عدنان فرید اور ڈی پی او نذیر احمد نے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کی۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں بک مزدوروں میں 4 کا تعلق ضلع شانگلہ، 3 کا اورگزئی اور 1 کا میاں والی اور 1 کا دیر سے ہے۔ اور وہ بتائیں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بیٹے اکبر لیاقت علی کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ اکبر لیاقت علی گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اکبر لیاقت علی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ خبر شامل کریں گے گجرات سے۔ گجرات کے نواحی گاؤں میں سسرالیوں نے بہو کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ متاثرہ خاتون الینا کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق خاتون کا 90% جسم جھلس گیا ہے۔ پولیس نے خاتون کی ساس اور نند کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پنجاب میں دھند کے باعث سڑکیں گم ہو گئی ہیں۔ موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک دھند کے باعث بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو سمبٹیال سے مرید کے تک بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تحصیل باڑہ میں بھی سردیاں آتے ہی لنڈا بازار لگ گیا ہے، جہاں پر لوگ اپنے گھر والوں کے لیے خریداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے ذاکر آفریدی سے۔ ذاکر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں ضلع خیبر تحصیل باڑہ بازار میں۔ لنڈا بازاروں کے لیے لوگ وادی تیرا، ضلع اورگزئی اور ضلع کرم کے لوگ بھی یہاں پر آ کر خریداری کے لیے آتے ہیں، کیونکہ بازار سے لنڈا بازار میں رعایت قیمت پر سامان ملتے ہیں اور لوگ یہاں آ کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہاں پر سامان خریدتے ہیں، کیونکہ سردیاں آتی ہی لوگ ان بازاروں کا رخ کرتے ہیں تاکہ اپنے لیے سردی سے بچانے کے لیے لوگ یہاں پر اپنے لیے بنیان اور کوٹ وغیرہ خرید کر سردی سے بچا جا سکے۔ جی، بات کر لیجیے کورونا کی۔ ملک میں کورونا سے 1 مریض جاں بحق ہو گیا ہے۔ کورونا کے 40 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 0.59% ریکارڈ کی گئی۔ NIH کے مطابق کورونا کے 29 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی ملٹی نیشنل لاجسٹک کمپنی مرس نے پورٹ قاسم پر اپنے نئے انٹیگریٹڈ لاجسٹک پارک کا افتتاح کر دیا ہے۔ کراچی پورٹ قاسم پر قائم مرسک پاکستان کا لاجسٹک پارک 5,60,000 مربع فٹ پر محیط ہے۔ افتتاحی تقریب سے ڈنمارک کے سفیر MD مرسک پاکستان حسن فراز اور چیئرمین پورٹ قاسم اتھارٹی ریئر ایڈمرل حسن ناصر شاہ ریٹائرڈ نے خطاب کیا۔ Here now at a state-of-the-art integrated logistical hub, logistics park is vital for Maersk. The project worth 5 billion rupees has already been approved, and the contract is going to be signed in just 2 months because all the bids are always in. میڈیا سے گفتگو میں MD حسن فراز نے کہا کہ کاروباری اور صنعتی طبقہ ملک کو معاشی چیلنجز سے نکالنے میں معاون کردار ادا کر رہا ہے۔ At Maersk, our purpose is to improve life for all by integrating the world. We remain fully committed to Pakistan. We remain committed to invest in future growth of Pakistan. We see a lot of potential. We see a lot of opportunities. And of course, there are challenges as well. But I see in the long term, the country really prospering and Maersk can be a true enabler of growth. دنیا کے 123 سے زائد ملکوں میں مرسک کے دفاتر ہیں۔
بتائیں کہ باچا خان یونیورسٹی 400 میں طلبہ نے ہنگامہ آرائی کی. جامع کا مرکزی دروازہ بند کر کے اساتذہ اور طلبہ کو محصور کر دیا گیا. پولیس نے دروازہ کھول کر احتجاج کرنے والے 25 طلبہ کو گرفتار کر لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر انتظامیہ نے متعدد طلبہ پر 50,000 روپے جرمانے کیے ہیں. انتظامیہ کے اس عمل پر طلبہ مشتعل ہو گئے. کراچی کے چڑیا گھر میں فوڈ اسٹریٹ قائم کی جا رہی ہے. جنوری تک کام مکمل کر لیا جائے گا. شہریوں کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا جا رہا ہے. سہیل رب کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں بنس روڈ اور حسین آباد کی مشہور فوڈ اسٹریٹس کے بعد شہری اب ایک اور فوڈ اسٹریٹ کے مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے. KMC انتظامیہ کی جانب سے اب کراچی زو میں بھی فوڈ اسٹریٹ قائم کی جا رہی ہے. سینئر ڈائریکٹر کراچی زو رضا عباس رضوی نے آگاہ کیا کہ جنوری تک اس فوڈ اسٹریٹ کا کام مکمل کر لیا جائے گا. مڈ آف جنوری کے بعد تک ہم ہینڈ اوور کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. کوشش تو ہماری بالکل یہی ہے کیونکہ پورا آلموسٹ دسمبر 31 تک تو ظاہر ہے ہمارا یہ فن گالا فیملی فن گالا چلے گا. اس کے بعد 15-20 دن ضرور لگیں گے کیونکہ ظاہر تمام جو لیگل فارمیلٹیز ہیں اس کی وہ پوری کرنی پڑیں گی. ظاہر شاپ ہینڈ اوور کرنی ہے. پھر اس شاپ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے لحاظ سے چیزوں میں امینڈمنٹ بھی کرتے ہیں. کراچی چڑیا گھر کا رخ کرنے والے شہریوں نے فوڈ اسٹریٹ کے اقدام کو خوب سراہا. بہت اچھا عمل ہے اور یہ ہونا چاہیے اور اس طرح کے جتنے بھی پارکس ہیں ان سب میں بھی یہ عمل ہونا چاہیے. یہ بہت اچھا عمل ہے. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ سے. ایسا ہمارے کراچی میں ہونا چاہیے اور بچوں کے لیے بہت انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے. ابھی ہم آئے ہم انجوائے کریں گے ماشاءاللہ سے. مجھے بہت اچھا لگا. ادھر آ کے بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہے اور ادھر فوڈ اسٹریٹ بنے گا بہت اچھا لگے گا. بڑا اچھا لگا یہاں پہ جو ابھی فوڈ اسٹریٹ کا یہ لوگ آغاز کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ ساری یہاں پہ چیزیں وغیرہ میسر ہوں گی. دیکھیں پہلے سے تو بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں. جو پہلے حالات تھے یہاں کے زو کے اور کراچی زو جو ہے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا دیکھنے والا نہیں تھا اس حساب سے تو اب بہت بہتر ہے. رنگ برنگی چھتریاں لگا کر فوڈ اسٹریٹ کو خوبصورت بنایا گیا ہے جبکہ ملکہ برطانیہ ایلزابتھ دوم کے تحفے میں دیے گئے پیتل کے شیروں کا جوڑا بھی نصب کر دیا گیا ہے. کراچی زو میں بننے والی فوڈ اسٹریٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی ہے. کیمرہ مین وارث حسین کے ساتھ سہیل رب، آج نیوز کراچی. حفظ آباد کو پنجاب کے 10 سے زائد بڑے شہروں سے ملانے والی قدیم شاہراہ کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے. مزید جانتے ہیں نیوز کے نمائندے انجم سہیل سے. انجم اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، حفظ آباد کو پنجاب کے 10 سے زائد شہروں کو ملانے والی قدیم شاہراہ پر تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا ہے اور تیزی سے اس وقت اس سڑک کی تعمیر کا کام جو ہے وہ شروع ہے. حافظ آباد گجرانوالہ روڈ کو موٹر وے سے ملانے کے لیے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. تقریباً 10 ارب روپے کی لاگت سے یہ کارپیٹ سڑک جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے جس سے نہ صرف حافظ آباد بلکہ گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، سرگودا، چنیوٹ، فیصل آباد کے شہریوں کو فائدہ حاصل ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ، انہیں سے بات کرتے ہیں. حافظ آباد اور گجرانوالہ کا ایک مین پروجیکٹ ہے اور مین شاہراہ ہے جو ملاتی ہے، جو کافی پیچھے سرگودا، فیصل آباد اور چنیوٹ ان ضلعوں کو بھی ملاتی ہے. 10 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے اور یہ لاکھوں لوگ جو ہے ڈیلی اس پہ سفر کرتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے اور شہریوں کی جو ہے اس کی سہولت کے لیے یہ جو پروجیکٹ پایا تکمیل جو ہے تقریباً اس کا 60% جو کام ہے وہ مکمل ہو گیا ہوا ہے اور باقی کام جو ہے بڑی تیزی سے جاری ہے. جی بالکل ناظرین، آپ نے ان کی بات سنی. یقیناً حافظ آباد گجرانوالہ روڈ کی تعمیر سے نہ صرف حافظ آباد کے شہری بلکہ پنجاب کے کئی اضلاع، کئی شہروں کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ سفری سہولت حاصل ہوگی اور اس منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو آرام دہ سفر کی سہولت بھی حاصل ہوگی. رائیونڈ کی مصروف ترین شاہراہ مانگا روڈ کے پل خستہ حالی کا شکار ہونے سے ٹریفک کا نظام معطل رہنے لگا ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز آصف نعیم شیخ سے. آصف اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت سوتر روئی بائی پاس چوک میں موجود ہوں اور یہ روہی کا پل جو ہے وہ 20 سال سے اس کی توسیع نہیں کی گئی جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریفک کا نظام کئی گھنٹے معطل رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پل جو ہے وہ بسیدہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے حادثات کی شرح جو ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے. میرے ساتھ ٹریفک سیکٹر انچارج عبد المجید بھٹی موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں. یہ پل کھلا ہو جائے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے پریشانی جو بڑھ رہی ہے، بار بار ٹریفک کا لوڈ بنتا ہے، آنے جانے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے.
وہ بھی کافی حد تک جو ہے نا اس کا سولوشن نکل آئے گا. تو یہ مست ہے, یہ لازمی, یہ ضروری ہے, اس کو بڑھنا چاہیے. سیکٹر انچارج عبدالمجید بھٹی کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ ریون میں 2 مقامات پر راوی پل جو ہے اور اسی طرح سوتروئی بائی پاس پل جو ہے وہ انتہائی بسیدہ حالت میں ہے اور اس کی توسیع کا کام ہنگامی بنیادوں پر کیا جائے تاکہ ٹریفک کی جو روانی ہے وہ متاثر نہ ہو. جی. ایبٹ آباد سے گزرنے والی پاک چین دوستی کی علامت شاہراہ ریشم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. محمد شاہد چودھری کی رپورٹ دیکھیے. 5 سال بعد نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے 8 ماہ قبل شاہراہ ریشم کے لیے 40 کروڑ روپے کا سالانہ مینٹیننس فنڈ جاری کر دیا گیا, جس کے بعد ٹھیکیدار کی جانب سے کام شروع تو کیا گیا, لیکن اچانک ہی ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر فرار ہو گیا. شاہراہ ریشم پہ جو ہے جگہ جگہ کھڈے بنے ہوئے ہیں اور کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. گاڑیوں کو جو ہے ٹریفک کو بہت بڑے مسائل ہیں جی. یہاں جو ہے ٹریفک میں خلل آ جاتا ہے, جو مریض ہیں وہ بھی اسپتالوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. شاہراہ ریشم کے حالات ایسے ہیں جیسے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے اور پائپ لائن ٹوٹی ہوئی ہے, جس کا پانی جو ہے مین شاہراہ ریشم پر آنے پر ٹریفک بھی جام ہو جاتی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر سے ایوب میڈیکل کالج تک 10 منٹ کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہونے لگا, جبکہ سڑک پر جگہ جگہ بنے گڑھے موت کا پیغام بن گئے ہیں. شاہراہ ریشم جو ہے جی یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. فوارہ چوک سے لے کر ایوب میڈیکل کمپلیکس تک اس کا کام جو ہے وہ 2 سال پہلے جو ہے وہ شروع ہوا. ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کے گیا ہے. سپلائی میں جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں, روڈ کھول کر مٹیریل بھی سڑک پر پھینکے. سڑک کی تعمیر کے لیے ممبران اسمبلی کی جانب سے متعدد بار دعوے صرف اعلانات ہی ثابت ہوئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ جلد از جلد شاہراہ ریشم کی تعمیر کر کے عوام کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے. محمد شاہد چودھری, آج نیوز, ایبٹ آباد. مالاکنڈ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں یتیم بچوں کا علاج کیا گیا. تفصیلات رفیع اللہ کی اس رپورٹ میں. ملاکنڈ کے علاقہ جلوانان بٹخیلہ میں فلاحی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے 281 یتیم بچوں اور ان کے ماؤں کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا, جس میں فری علاج کے علاوہ ہیلتھ اسکریننگ بھی کی گئی. اس ہیلتھ اسکریننگ میں ہم نے ان کے صحت کے بارے میں, ان کے ماؤں کی صحت کے بارے میں ان کو ہدایات دی, ان کے نظر چیک کی, ان کے دانت وغیرہ کی بیماریوں کے بارے میں ان کو دوائیاں لکھ دی. مقصد یہ ہے کہ یہ آگے چل کر معاشرے کی کرامت شیری بن جائے اور یہ اچھی طرح تعلیم حاصل کر سکے. آج الخدمت فاؤنڈیشن کا پروگرام تھا جس نے ہم یتیموں کو بلایا تھا. ہم بہت خوش ہوئے. یہاں پر لیڈیز ڈاکٹر بھی تھے جس نے عورتوں کا چیک اپ کرایا, مطلب ہمارے ماؤں کا. اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن ضلع ملاکنڈ کے جو اسپانسر بچے وہ 281 ہیں اور ان کی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے, اور انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تعداد اس کو ہم زیادہ کریں. شرکا کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کیمپوں کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ یتیم و لاچاروں کی مدد ہو سکے. رفیع اللہ, آج نیوز, ملاکنڈ. اسی کے ساتھ فلک نیوز سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ aaj.tv. دیکھتے رہیے.